السلام علیکم۔ آج 7 نومبر ہے اور جمعے کا دن ہے۔ پاکستان سمیت عرب خطے میں موسم کی کیا صورتحال رہنے والی ہے؟ سمندری طوفان کیا بننے والے ہیں؟ اس کے علاوہ جو سردی کی ویو ہے، ونٹر کی پہلی ویو ہے، وہ پاکستان میں اور عرب خطے میں کہاں آ سکتی ہے، وہ تمام تفصیلات میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ پاکستان سمیت عرب خطے میں AQI ایئر کوالٹی انڈیکس جو اس وقت مزید آہستہ آہستہ خراب ہوتا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بھی تمام تفصیلات آپ کو بتاؤں گا۔ جیسے کہ آپ اس ماڈل میں دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک ٹراپیکل ماڈل ہے۔ اس ماڈل کے مطابق نومبر کا جو لاسٹ ہوگا ویک ہوگا، اس کے علاوہ دسمبر کا پہلا ویک ہوگا، اس میں ویسٹ پیسیفک میں 2 سے 3 سمندری طوفان بن سکتے ہیں۔ اور اس وقت بھی ویسٹ پیسیفک میں ایک بڑا سمندری طوفان ٹائفون کیٹیگری 4 سے ویتنام میں ٹکرا چکا ہے اور یہ آہستہ آہستہ تھائی لینڈ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ تھائی لینڈ کے بعد اس کا جو اگلا اسٹاپ ہوگا وہ خلیج بنگال ہوگا، اور خلیج بنگال میں ایز اے ڈپریشن یہ داخل ہوگا۔ اور جب یہ خلیج بنگال میں ایز اے ڈپریشن داخل ہوگا تو اس کے مزید انٹینسیفائی ہونے کے چانسز ہیں، کیونکہ اس وقت خلیج بنگال اور بحیرہ عرب میں SST سی سرفیس ٹیمپریچر آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے، جو اس سسٹم کو انٹینسیفائی ہونے کے لیے کافی مدد کرے گا اور سازگار ماحول ہو سکتا ہے کہ بن جائے اس کے ایک ٹراپیکل سسٹم بننے میں، کیونکہ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں سی سرفیس ٹیمپریچر سمندر کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور اس کی وجہ لالینا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت کراچی دنیا میں 13ویں نمبر پر ہے جو آلودہ ترین ہے، اور لاہور اس وقت 8ویں نمبر پر ہے۔ اور لاہور سمیت اس وقت جنوبی وسطی اور بالائی پنجاب میں ایئر کوالٹی انڈیکس تھوڑا بہتر ہو جائے گا اگلے آنے والے چند دنوں میں، لیکن کراچی سمیت جو بلوچستان کی ساحلی پٹی ہے، تربت ہے، خضدار ہے، یہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس خراب ہو سکتا ہے آنے والے اگلے چند دنوں کے دوران۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے عرب ممالک میں کویت، اس کے علاوہ بحرین، قطر، متحدہ عرب امارات، ریاض میں، اس کے علاوہ ریڈ سی میں، مکہ اور مدینہ کے پاس، طائف میں، یہاں پر بھی کچھ ایئر کوالٹی انڈیکس خراب ہو سکتا ہے۔ اب جیسے کہ اس ماڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کراچی آنے والے چند دنوں کے دوران دھول اور ڈسٹ کے ساتھ ایئر کوالٹی انڈیکس یہاں پر خراب ہو جائے گا، کراچی سمیت جو ساحلی پٹی کے علاقے ہیں بلوچستان کے یہاں پر۔ اور یہ جو عرب ممالک کا ماڈل ہے، اس کے مطابق جو قطر، بحرین کا ایریا ہے، عمان کا ایریا ہے، اور اس کے علاوہ کویت میں جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس خراب ہوگا۔ دھول بھری یہاں پر تیز ہوائیں چل سکتی ہیں، جس کی وجہ سے جو الرجی کے پیشنٹ ہیں، دمے کے استما کے پیشنٹ، ان میں جو ہے پرابلم آ سکتی ہے۔ اب پاکستان میں جو اس وقت ڈیموں کی صورتحال ہے، تو ڈیموں کا لیول اس وقت تیزی سے گرنا شروع ہو گیا ہے، جو آنے والے اگلے چند مہینوں کے دوران پاکستان میں ایک جو لوگ کسان ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، ان کے لیے تھوڑی پرابلم ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت ڈیم کا لیول کافی تیزی سے گر رہا ہے اور بارش کے امکانات بالکل بھی اس وقت نظر نہیں آتے۔ جیسے کہ اس ماڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں، IOD اس وقت انڈین اوشین ڈائپول اپنے تاریخی نیگیٹو سطح پر موجود ہے اور یہ -1.94 پر ہے، اور اس وقت جو ہے MJO جو آنے والے دنوں میں افریقن جو ایریا ہوگا، افریقن کانٹیننٹ سے یہ بحیرہ عرب میں داخل ہوگا، انڈین اوشین میں داخل ہوگا، جس کے بعد عرب خطے میں بارش کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ اور اس سرکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویسٹ پیسیفک میں اس وقت شدید ترین سمندری طوفان بنتے جا رہے ہیں، جس کا اثر آنے والے دنوں میں خلیج بنگال یا بحیرہ عرب میں بھی پڑ سکتا ہے۔ اب میں آپ کو سردی کی صورتحال بتا دوں کہ 10 نومبر سے 17 نومبر تک پاکستان میں ایک سردی کی ویو آ سکتی ہے، اور اس کے بارے میں نے تقریباً آپ کو 15 دن پہلے بتایا تھا۔ تو سردیاں جو زیادہ نظر آتی ہیں وہ گجرات، گوجرانوالا، فیصل آباد، ساہیوال، منڈی بہاؤالدین، وسطی پنجاب کے زیادہ تر ایریاز کے اندر، جنوبی پنجاب میں انڈین بارڈر کے ساتھ کے ایریا میں زیادہ سردی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئٹہ، ذوب، کلات، لولائی کا ایریا ہے، یہاں پر ٹیمپریچر چند جگہوں پر مائنس میں جا سکتا ہے، اور وسطی پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں چند جگہوں پر ٹیمپریچر 10 ڈگری سے نیچے جا سکتا ہے۔ اور عرب خطے میں اس دوران زیادہ سردی کے امکانات ابھی فی الحال نظر نہیں آتے۔ نارمل ٹیمپریچر ہوگا یا نارمل سے تھوڑا سا کم ٹیمپریچر ہو سکتا ہے۔ زیادہ سردی کے امکانات 10 سے 17 نومبر کے درمیان عرب خطے کے زیادہ تر ممالک میں اس وقت نظر نہیں آتے، لیکن پاکستان میں جو KPK کا ایریا ہوگا، یہاں پر بھی شدید ٹھنڈ ہو سکتی ہے۔ گلگت بلتستان میں زیادہ ٹھنڈ کے جو اثرات نظر آتے ہیں۔ اس دوران کراچی سمیت بالائی سندھ میں اور سندھ کے زیادہ تر علاقے میں اس دوران ٹھنڈ کا تھوڑی سی بڑھ سکتی ہے۔
اس دوران جو ونٹر کا زیادہ اثر نظر آتا ہے، ویو کا زیادہ اثر نظر آتا ہے، وہ گلگت بلتستان، کشمیر، ہزارہ اور مالاکنڈ ڈویژن اور بالائی پنجاب کے کچھ حصے ہوں گے۔ یہاں پر سردی کا جو ویو ہے، یعنی کہ ونٹر کی جو پہلی ویو آ رہی ہے، اس کے زیادہ اثرات نظر آتے ہیں۔ اور گلگت بلتستان اور KPK کے کچھ علاقوں میں جو افغانستان کے بالکل قریب ہیں، وہاں پر ٹیمپریچر مائنس میں جا سکتا ہے۔ اب میں آپ کو تازہ ترین صورتحال MJO کے بتاتا ہوں کہ یہ MJO اس وقت جو ہے وہ فیز 6 سے 7 اور 8 میں جائے گا۔ یہ افریقن جو کانٹیننٹ ہے، بر اعظم ہے، وہاں سے یہ انڈین اوشن میں آئے گا، بحیرہ عرب میں آئے گا، جس کے بعد 15 نومبر کے بعد عرب خطے میں بارش کے امکانات نظر آتے ہیں، جس میں جو کویت کا ایریا ہے، شام کا ایریا ہے، لبنان ہے، جارڈن ہے، یہاں پر بارش کے امکانات نظر آتے ہیں۔ اور نومبر کے لاسٹ میں یا دسمبر کے پہلے ہفتے میں قطر، بحرین میں بھی بارش کے امکانات نظر آتے ہیں۔ مکہ مدینہ میں بھی بارش ہو سکتی ہے، طائف میں بارش ہو سکتی ہے، سینٹرل عرب میں بھی اس دوران بارش کے امکانات ہیں۔ اور کچھ امکانات یہ ہیں کہ متحدہ عرب امارات کے کچھ ایریاز کے اندر اس دوران بارشیں ہو سکتی ہیں۔ اور جیسے یہ MJO مزید طاقتور ہوگا تو اس کی جو امپیکٹ ہے وہ عرب خطے میں زیادہ نظر آئے گا۔ اب میں آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ویسٹ پیسیفک میں زبردست سمندری طوفان ٹائفون بن رہے ہیں، تو کیٹیگری 4 کا یہ جو ہے ٹائفون یہ ٹکرایا ہے ویتنام سے، اور ویتنام میں اس وقت یہ صورتحال ہے کہ یہاں پر اب تک سینکڑوں افراد کی جو ہے وہ ہلاکتیں اس وقت کنفرم ہو چکی ہیں، اور اس وقت جو ہے سینکڑوں افراد جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، اور صورتحال اس وقت مزید یہاں پر بگڑتی جا رہی ہے، کیونکہ یہاں پر شدید بارشوں کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ اب میں آپ کو ٹراپیکل سائیکلون کے بارے میں بتا دوں کہ یہ نومبر کے لاسٹ میں اور دسمبر کے پہلے ویک میں کچھ ایب نارمل ایکٹیویٹی نظر آتی ہے خلیج بنگال میں، اور یہ مزید اگر یہ سمندری طوفان طاقتور ہوتا ہے تو یہ بحیرہ عرب میں آ سکتا ہے۔ اور اس وقت یہ عجیب سی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ لالینا اور SSTC سرفیس ٹیمپریچر دنیا بھر میں بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کچھ نارمل ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی ہیں، اور ایک نارمل جو سائیکلونز بنتے تھے اس سیزن میں، اس سے زیادہ سائیکلون بننے کا عمل اس وقت شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ امریکہ، یورپ، اس کے علاوہ ویسٹ پیسیفک کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشیا میں بھی اس کا کچھ امپیکٹ نظر آتا ہے آنے والے اگلے چند ہفتوں کے دوران، جس کی تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے اس چینل پر آہستہ آہستہ اپلوڈ کرتا جاؤں گا۔ جو بھی صورتحال بنے گی اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ دنیا کے مختلف ممالک میں، جس میں پاکستان سمیت انڈیا بھی شامل ہے، عرب خطے بھی شامل ہیں، جس کے بارے میں یہ ماڈل پروجیکشن کر رہا ہے، یعنی کہ پریڈکشن کر رہا ہے کہ آنے والے اگلے چند ہفتوں کے دوران پاکستان کے کچھ ایریاز میں، عرب خطے میں سردی جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور پاکستان کے جو بالائی حصے ہوں گے، گلگت بلتستان، کشمیر، ہزارہ، مالاکنڈ ڈویژن، اور اس کے علاوہ وسطی پنجاب کے کچھ ایریاز ہوں گے، جنوبی پنجاب، بلوچستان میں اس دوران ٹھنڈ کے زیادہ اثرات نظر آتے ہیں۔ اور دسمبر کا جو پہلا ویک ہوگا، اس میں پاکستان میں کچھ بارش کے امکانات نظر آتے ہیں۔